آج اگر انسان کو کوئی سب سے قیمتی خزانہ دیا جائے تو وہ وقت ہے، اور ذوالحجہ کے یہ 10 دن وہ دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی۔ یہ عام دن نہیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کئی لوگ دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی کاروبار، کوئی مستقبل، لیکن کتنے لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ یہ زندگی چند دن کی ہے، اصل زندگی تو قبر کے بعد شروع ہونی ہے، اور شاید یہ ذوالحجہ ہماری زندگی کے آخری ذوالحجہ ہو۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، ان کے موبائل بند ہو گئے، ان کے خواب ادھورے رہ گئے، صرف ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے۔ آپ سوچیں، اگر آج رات آپ کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی زندگی کے آخری 10 دن ہیں، تو کیا آپ پھر بھی ایسے ہی گزاریں گے؟ کیا پھر بھی گناہوں میں وقت ضائع کریں گے؟ کیا پھر بھی نمازیں چھوڑیں گے؟ کیا پھر بھی دلوں کو دکھائیں گے؟ یہ 10 دن اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے، واپسی کا موقع، توبہ کا موقع، اپنی قسمت بدلنے کا موقع۔ بعض لوگ پورا سال اللہ سے دور رہتے ہیں، پھر یہ بابرکت دن آتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی میری طرف پلٹنے والا؟ مگر افسوس، ہم میں سے کئی لوگ ان قیمتی دنوں کو بھی سوشل میڈیا، فضول باتوں، ہنسی مذاق، فلموں، ڈراموں اور گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا، میں نے تمہیں ذوالحجہ کے بابرکت دن دیے تھے، تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ دن صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، دل بدلنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو واپس آ جائیں، اگر گناہوں نے دل کو سیاہ کر دیا ہے تو توبہ کر لیں، اگر کسی سے ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لیں، اگر والدین ناراض ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں، اگر قرآن سے دور ہیں تو آج ہی اسے کھول لیں، کیا پتہ یہی عمل آپ کی بخشش کا سبب بن جائے۔ انسان بہت عجیب ہے، دنیا کے امتحان کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، مگر آخرت کے امتحان کے لیے سوتا رہتا ہے۔ دنیا کی معمولی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، مگر جنت کے لیے سستی کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ خوبصورتی، یہ جوانی، یہ مال، یہ گھر، سب یہی رہ جانا ہے۔ قبر میں نہ فالورز کام آئیں گے، نہ دولت، نہ شہرت، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، دل بے سکون ہے، روح بے چین ہے، کیونکہ دل کا اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ ذوالحجہ کے دن آپ کے ٹوٹے دل کو جوڑ سکتے ہیں، آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، آپ کے گناہ مٹا سکتے ہیں۔ ایک سچی توبہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ شیطان آپ کو کہے گا ابھی بہت وقت ہے، بعد میں نیک بن جانا، ابھی جوانی ہے، لیکن موت کبھی عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ کتنے نوجوان اچانک دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ رات کو سوئے، صبح ان کی آنکھ قبر میں کھلی۔ اس لیے آج ابھی اسی وقت اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ بہت گنہگار ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ رب جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ صرف ایک سچی توبہ چاہتا ہے۔ آپ رو کر کہیں، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ آپ کو خالی نہیں لٹائے گا۔ ذوالحجہ کے ان دنوں میں خاص طور پر نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، صدقہ دیں، تکبیرات پڑھیں، دلوں کو صاف کریں، لوگوں کو معاف کریں، اور خاص طور پر عرفہ کے دن کو ضائع نہ کریں، وہ دن جس دن اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس دن مانگیں، رو کر مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سچے دل سے مانگا؟ کیا کبھی رات کے آخری حصے میں روئے؟ کیا کبھی اللہ کے سامنے ٹوٹ کر گرے؟ اللہ بندے کی آواز سننا پسند کرتا ہے، وہ آپ کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آج آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ آپ کی طرف رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں ہر خوشی عارضی ہے۔ آج جو انسان آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، کل وہ آپ کو قبر میں چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔
صرف اللہ ساتھ رہے گا۔ اس لیے اپنی آخرت بنائیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ حسرت کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ ضائع کیے ہوئے وقت پر۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک بار واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک اعمال کر لے، لیکن اس وقت واپسی نہیں ہوگی۔ آج موقع ہے، آج دروازہ کھلا ہے، آج سانس چل رہی ہے، کل شاید موقع نہ ملے۔ اس لیے ذوالحجہ کے یہ 10 دن ضائع نہ کریں۔ یہ دن آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کی قبر روشن کر سکتے ہیں، آپ کی تقدیر سنوار سکتے ہیں، آپ کو جنت کے قریب کر سکتے ہیں۔ آج نیت کریں، میں بدلوں گی، میں نماز نہیں چھوڑوں گی، میں قرآن سے تعلق جوڑوں گی، میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گی، میں اپنی آخرت بناؤں گی۔ اور یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی سچے دل کو رد نہیں کرتا۔ رات کو کسی کونے میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، اپنے گناہ یاد کریں اور رو کر کہیں، یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں، میری گناہ بہت ہیں لیکن تیری رحمت ان سے بڑی ہے، مجھے معاف کر دے، میری آخرت بنا دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔